فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضیل احمد۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رپورٹر ڈائری پروگرام کے اندر یوم شہادت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کے حوالے سے کہ جو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم بات کریں تو اسے اسلام کی سب سے بڑی دہشت گردی بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسجد کے اندر امیر المومنین کے اوپر وار کیا جاتا ہے، اور اس وار کے نتیجے میں 2 یا 3 مختلف جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ 2 یا 3 دن کے اندر یہ لکھا ہے مختلف کتابوں میں کہ اس کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ ان کا اگر انصاف دیکھا جائے، ان کی ثقافت دیکھی جائے تو ان کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے دشمن کا، تو جب وہ وار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نرم گوشہ جو ہے وہ دل میں اپنے امیر المومنین رکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اور اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل آباد کے عالم دین جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ مولانا محمد ریاض کھرل موجود ہیں جو کہ اہل سنت کے معروف عالم دین ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر افتخار حسین نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب کا رخ کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی کہ کائنات کا وہ ایسی کائنات کی شخصیت کہ جس کی ثقافت کو اگر دیکھیں تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی، انصاف ان کے جیسا کوئی بھی قائم نہیں کر سکا۔ اگر ہم ادوار کی بات کریں خلفائے راشدین کی تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، تو آپ جو ہیں وہ سپریم ہیں، عدالتیں حضرت علی لگاتے ہیں، انصاف ان سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی کا اگر دور دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو بھی فیصلے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے کروائے جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ بنی کہ امیر المومنین پر وار کیا گیا، پھر ان کا قتل ہوا، شہید ہوئے آپ؟ تو علامہ صاحب بتائیے گا آخر وجہ کیا بنی کہ اسلام کے اندر پہلی دہشت گردی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میری یہ ناقص عقل ہے، ناقص علم ہوں میں، آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی پہلی دہشت گردی مسجد کے اندر یہ واقعہ ہوا، پھر امیر المومنین کی جانب سے جو نرم گوشہ دکھایا گیا دشمن کے لیے، وہ کیا پیغام تھا کہ آپ دنیا سے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں ایک پیغام دے کر پھر گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں، اس سے آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیل بھائی، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے جو کہ خاندان رسول سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ تو آپ جو تھے، آپ کی شہادت کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے حیات طیبہ میں بھی انتھک محنت کی، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں فروغ اسلام کے لیے، کتاب اللہ کے فروغ کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے آپ کی انتھک محنت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور خلفائے راشدین کے ادوار میں جب آپ نے خلافت کے امور سنبھالے تو دشمنان اسلام کو آپ کی شخصیت سے نہیں، حقیقت میں اس مشن سے دشمنی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ مزید اسی طرح سے انتھک محنت کے ساتھ شب و روز دین اسلام کا درس، کتاب اللہ کا نور، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بانٹتے رہے تو پوری دنیا میں عالم اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ آپ کا قاتل در حقیقت جو تھا وہ آپ کا قاتل نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسلام جو ہے اس کی فروغ کی جو رفتار ہے وہ رک جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو مسجد میں شہید کیا گیا، اور شہادت جو تھی وہ اس قدر ظلمن ہے کہ آج
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح حالی دیکھیں، حالات دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے، امت کو تفرقہ بازی میں بانٹنے کے لیے، طبقات میں بانٹنے کے لیے، مسالک میں بانٹنے کے لیے، امت کی وحدت پہ کاری سرب لگانے کے لیے یہ دشمن اسلام نے کام کیا تھا۔ لیکن آپ کا اعزاز یہ قیامت تک سیدنا حضرت امیر المومنین کو میسر ہے، جو دنیا میں کسی شخصیت کو میسر نہیں۔ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین بہت تفصیلی طور پر علامہ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے، ان کا بھی رخ کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو شہادت مولا علی علیہ السلام ہے، اس حوالے سے کیا بیان کریں گے، کیا پیغام دیں گے؟ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری مخالفت، میری دشمنی کی وجہ شدت عدل ہے، یعنی آپ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ہر جگہ پہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی بھی محاذ ہو، وہ جنگ کا محاذ ہو، وہ امن کا محاذ ہو، وہ تبلیغ ڈاکٹر صاحب کا اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو پیچھے امیر بنا کر چھوڑا، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ مطلب ایک ان کو مثال دی کہ آپ میرے بعد یہاں پر امیر ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ مطلب اتنا اعتماد تھا رسول خدا کو اپنے بھائی پہ، اور ان کے لیے بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں کہ کبھی ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کبھی کہتے ہیں کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ شب ہجرت ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کے تو آپ چلے آنا۔ تو مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ علی مطلب اس رات خوب سویا اور مزے سے سویا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا اس رات میں کیا تھا؟ تو آپ کا یقین اور ایمان کی منزل یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ صبح چلے آنا، تو لہٰذا مجھے یہ یقین تھا، یہ میرا ایمان تھا کہ میں آج کی رات سوؤں گا تو صبح ضرور اٹھوں گا۔ بالکل۔ تو اسی طرح بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں مولا متقیان کی زندگی کے، اور اگر ہم ان کو دیکھیں، جی جی اگر مولا کی زندگی کو دیکھیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، چونکہ آپ کا وقت محدود ہے تو اس میں بہت زیادہ موضوعات کو نہیں، ایک جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ خیبر کا موقع ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ اللہ کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی زندگی، اگر اس کو ہم فالو کیا جائے، اس کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے وہ مشل راہ ہے۔ اور بیسیکلی مولا علی علیہ السلام کی ساری زندگی دراصل اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل پیرا تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور احکامات جو تھے اسی کو فالو کرتے تھے، اسی پر چلتے ہوئے معاشرے کو خوبصورت بنایا، عدل کا نظام قائم کیا۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک مجھے بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے اس پر مزید روشنی ڈلواتا ہوں کہ علامہ صاحب آج کے دور میں جو عدم برداشت ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، لیکن مولا کائنات پر جب وار کیا جاتا ہے تو وہ وار کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو صرف اس کے جسم پر بھی ایک وار کرنا، اور اس کے بعد اگر یہ مر جائے
تو ٹھیک ہے، اگر یہ بچ گیا تو اس کو آزاد کر دینا، اگر مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ یہ برداشت تھی ان کی، صبر تھا ان کا، لیکن آج کے دور میں ہمارے اندر جو برداشت ہے وہ بالکل ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ امر جو ہے ہمارے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے کہ امیر المومنین جو تھے ان کی شخصیت جو تھی وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چیزیں بتائی تھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ کائنات میں اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھنی ہو عملی، تو علماء امت فرماتے ہیں کہ اسلاف فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور آپ نے ساری زندگی وہ قاتل کے لیے جو حکم دیا، یہ تو ایک مثال آپ دے رہے ہیں، آپ نے ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، امید یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صبر کرنے کا، اور اس ماہ مقدس کے اندر خاص طور پر یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، تو صبر کرنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اس کے بعد آپ کے خلفۂ راشدین جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، انہوں نے جیسی زندگیاں گزاری ہیں تو ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاریں۔ تو ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو بات ہو رہی ہے آج یوم شہادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو جیسے اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو علامہ مولانا محمد ریاض کھرل یہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ ایک چال تھی دشمنان اسلام کی، کہ جس طرح اسلام پھیل رہا ہے، جیسے مولا کائنات جو ہے ان کا عدل قائم ہو چکا ہے، تو اس کے خلاف یہ ایک سازش کی گئی تھی، تو فرقوں میں ہمیں بانٹا گیا تھا۔ تو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو مولا کائنات کے جو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے علی اس امت میں سب سے عظیم شخصیت کون ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر اس امت کے عظیم شخص ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا تو دوبارہ انہوں نے فرمایا کہ اگر پھر پوچھتے ہو تو وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو یہ ان کی محبت تھی آپس میں خلفۂ راشدین کی، لیکن فرقوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا گیا، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے آج کی۔ تو شیخ الحدیث محمد انس مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد جو حافظ خبیب حمید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شہادت کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں امت کو۔ جی بہت شکریہ مدنی صاحب آپ کا۔ آپ بتائیے گا جو حضرت علی علیہ السلام ہیں، ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے، اگر اس کے بارے میں سنا جائے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ امام ہیں، امیر المومنین ہیں، اور خاص طور پر جتنے بھی یتیم بچے تھے، جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ دودھ لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دودھ ان کو پلا دیا جائے تاکہ اس زہر کا جو اثر ہے وہ کم ہو، تاکہ ہم دوبارہ یتیم نہ ہو جائیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اتنی محبت کرنے والے، انصاف کرنے والے، ان کا جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے وہ دن کیسا ہوگا، کیسا وہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت کو جب مولا کائنات اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ یہ دشمنان اسلام جو اسلام کے دشمن ہیں، روز اول سے ہی اسلام کا نام مٹانے کے لیے سازشیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم، ان کی شہادت ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو دشمنان اسلام
خلفاء کی شہادت اور ہمارے جو پہلے خلفاء ان میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، تو اسلام کا نام مٹانے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں کی ہیں، اور وہ لوگ جو امن و امن کا دعویٰ کرنے والے اور پوری دنیا میں امن پھیلانے والے اور پوری دنیا میں اسلام کا مذہب جو کہ امن اور آتشی کا مذہب ہے اس کو پھیلانے والے، اور کسی کو ذرا برابر ہاتھ سے بھی تکلیف، زبان سے بھی تکلیف نہیں دینے والے تھے، ان کو بے دردی سے اس طرح شہید کر دیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ اسلام کا نام مٹ جائے، لیکن اسلام کا نام مٹ نہیں سکا۔ ان کی شہادت سے اسلام اور زیادہ ترقی کیا ہے، اور آج بھی دشمنان اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا، دین اسلام پوری دنیا میں اب غلبہ پا رہا ہے اور غلبہ پا کر رہے گا، دشمنوں کی سازشیں ناکام رہیں گی، اور وہ لوگ جو امن اور محبت کا پیغام دینے والے ہیں، اور اسلام اصل میں امن اور محبت کا پیغام ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اسی پیغام محبت کو لے کر سارے خلفائے کرام نے یہ کام کیا ہے، لیکن دشمنان اسلام اس امن اور محبت کو پوری دنیا میں قائم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے راستے سے ہٹانے کے لیے، راستے سے مٹانے کے لیے خلفاء کو انہوں نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جتنا اس کو دبایا گیا ہے اتنا ہی ابھر رہا ہے، اور اتنا ہی پوری دنیا میں غالب آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام جو محبت اور پیغام ہے انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا جو اسلام ہے وہ غلبہ پا کر ہی رہے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ مدنی صاحب آپ کا۔ اسلام جو ہے وہ غلبہ پا کر ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان پر یہ اتارا گیا اسلام، اور ان کے تمام جو امتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، لیکن جو خلفائے راشدین ہوں یا پھر اہل بیت ہوں ان کی جو تعلیمات ہیں، اور ان پر خاص طور پر اگر آپ صرف اہل بیت کی بات کریں تو ان پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ حافظ خبیب حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ سب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جیسے شہادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، تو اگر تعلیمات کے بارے میں دیکھا جائے، مولا کائنات کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری تربیت کے لیے انہوں نے ہر جو کام ہے وہ کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی تجھ سے 2 طرح کے لوگ جو ہیں وہ تیری طرف سے وہ مطلب جہنمی ہوں گے۔ ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھیں گے، ایک وہ جو تجھ سے بہت زیادہ محبت میں آگے چلے جائیں گے کہ وہ شرک تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ واحد ذات ہے مولا کائنات کی کہ جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا، اور پھر بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ اے علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ تو یہ حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ اگر میں کسی مومن کی ناف پر تلوار بھی چلا دوں تو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، لیکن اگر میں کسی کے سامنے دنیا کے خزانے لا کر بٹھا دوں وہ منافق ہوگا، مجھ سے وہ محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ سبحانہ وتعالی اما بعد۔ میری طرف دیکھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم، یہ وہ خلیفہ تھے کہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے استاد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جنہوں نے تربیت پائی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوں، اور آپ کے وہ داماد ہوں، اور جس خلفائے راشدین کا زمانہ ہو آپ ہی ان کے سب سے بڑے اور اعلیٰ مشیر ہوں، اور جس معاملے میں دنیا الجھ جائے اس معاملے کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو صحیح کروائیں اور ان کو سیدھے راستے کا تعین کروائیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی صفات اور اتنی خوبیوں کو نہ برداشت کرتے ہوئے لوگ بغض بھی کرتے تھے، حسد بھی کرتے تھے۔
بغض ان کے اللہ تعالیٰ کی جو عنایات تھی کہ وہ حیدر کرار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ان پر فضل تھا، یعنی اس کے فضل سے وہ یعنی پوری دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنا وہ اچھے اعمال کے ذریعے، اچھے فیصلوں کے ذریعے، اچھے ڈیسیژن کے ذریعے کوئی بھی ان کے امور ہوتے تھے، کسی قسم کا معاملہ ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پوچھتے کہ کیا کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے علی بتائیے کیا کیا جائے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو ان کو کہتے کہ یہ تو علی ہی کو بلایا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا اور اس کا فیصلہ کروا دیا جاتا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہم صرف یعنی مختصر جامع اپنا گفتگو کو کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک درس قرآن دیتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کی تعلیم دی، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دنیا میں عام فرمایا اور اس کی دعوت دی اور دعوت دیتے رہے، پر دشمنوں سے اسلام کا یہ غلبہ اور اسلام کی یہ دعوت امر بالمعروف نہی منکر جب برداشت نہ ہوا تو آخر کار انہوں نے بزدلانہ حرکت کی اور بغض کے عوض اور ان کی یعنی اپنی ناکامی کے عوض ان کو شہید کیا گیا، اور پر پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ ہماری جان قربان کہ جنہوں نے اس وقت بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا اور اس وقت بھی شہید ہوتے ہوتے بھی کہنے لگے جتنے وار مجھ پہ کیے گئے اگر ایک وار مجھ پر ہے تو ایک ہی وار میرے دشمن پر کرنا، اگر وہ مر جائے تو ٹھیک ہے، اگر بچ جائے تو اس پر دوسرا وار نہ کرنا اور اس کی تضحیق نہ کرنا۔ یہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے کیسے انتقامی کاروائیاں کر، کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی سیرت طیبہ پر چل رہے ہیں؟ اصل تو ان کی زندگی کو اپنانا اور ان کی زندگی پر چلنا یہ ہے کمال۔ تو اس کے لیے میں فضیل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موضوع پر اور آپ کی شہادت پر جو پروگرام کیا، میں آپ کے چینل کا بھی اور آپ کا بھی اور تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، تمام جو عالم دین ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا، کیونکہ یہ مبارک ماہ بھی ہے اور اس میں جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے، تو خاص طور پر جو عالم دین ہیں ان کے لیے ان دنوں میں وقت نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے وہ صرف اور صرف امیر المومنین کی خدمت کے لیے نکالا گیا کہ ہم ان کی خدمات اسلام کے لیے جو ہیں ان پر روشنی ڈالیں، ان کے جو انصاف ہے، ان کی جو ثقافت ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ناظرین کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آج مولا کائنات کے شہادت کے حوالے سے 21 رمضان المبارک، جس میں بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر ہوا، جس کو جو ہے وہ ابن ملجم مالون نے مولا کائنات پر وار کیا۔ فجر کی نماز تھی تو مولا نے خود مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی اس مالون کو اٹھایا کہ اٹھو فجر کا ٹائم ہے، اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر لو۔ وہ فرض یہ نہیں تھا کہ اس مالون نے نماز ادا کرنی تھی، بلکہ اس نے مولا کائنات پہ وار کرنا تھا، جو کہ اس کے پاس تلوار تھی جو زہر میں آلودہ اس نے کر کے جو مولا کائنات ہیں ان پر وار کیا۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوا تو مولا کائنات جو ہیں وہ ان کو خبر تھی اپنی شہادت کی، تو وہ باری باری اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے گھروں میں افطاری کرتے ہیں، پھر لوگوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ
وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اور پھر پچھتاؤ گے، یہ کہو گے کہ اے کاش آج علی ہوتے تو ہم ان سے یہ سوال کرتے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم ان سے یہ پوچھ لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل آباد کی معروف معلمہ ہیں فرحانہ گلزیب۔ جی بہت شکریہ آپ کا باجی، آپ نے وقت دیا۔ جیسے مولا کائنات کا شہادت کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، کیا کہتی ہیں، کیا پیغام ہے اس شہادت کے حوالے سے کہ جو شہید کرنے والا ملعون ہے، جب اس کو مولا کائنات کے چاہنے والے مسجد کے اندر پکڑ لیتے ہیں، آپ کے لیے شربت لایا جاتا ہے، شہد کا شربت، تاکہ وہ جو زہر ہے اس کا اثر کم ہو، تو مولا کائنات خود پینے کی بجائے کہتے ہیں کہ میرے اس دشمن کو، وار کرنے والے کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے سے مجھے موت کا خوف نظر آ رہا ہے، تو مجھے یہ شربت نہ پلایا جائے بلکہ اس کو پلایا جائے۔ کیا کہتے ہیں، ایسی سخاوت دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تسلیت عرض کرتی ہوں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، اور خداوند عالم نے ان کو جو سعادت عطا کی ہے وہ شہادت کی ہے، کیونکہ خود مولا کائنات کی جو بیٹی جناب زینب کبریٰ جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی اعلان کرتی ہیں کہ یہ شہادت تو ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ تو علی ابن ابی طالب 19 ماہ رمضان کو جو ہے وہ جب اپنی بیٹی جناب کلثوم کے گھر میں، 2 بیٹیاں ہیں مولا کی، بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ ہیں اور چھوٹی شہزادی جو ہیں وہ جناب کلثوم ہیں، ان کے گھر میں افطاری کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان ہوتا ہے تو ان کے گھر افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر بیٹی یہ چاہتی ہے کہ جب اس کا کوئی مہمان آئے حتیٰ کہ اپنے بابا کے لیے، تو وہ دنیا جہان کی نعمتوں کو دسترخوان پہ رکھتی ہے، تو مولا کائنات کے لیے اس نے بی بی کلثوم نے نمک بھی رکھا اور پانی بھی رکھا، اور ہاں جی دودھ بھی رکھا، جی دودھ بھی رکھا، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا کہ بیٹی یہ دودھ اٹھا لو اور میں نمک کے ساتھ جو ہے نا وہ افطار کروں گا۔ تو مولا نے نمک کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد پوری رات مولا جو ہیں وہ کبھی گھر کے باہر جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے تھے، تو بی بی نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے کہ آپ بار بار باہر جاتے ہیں، بار بار اندر آتے ہیں؟ کہا آج وہ آخری شب ہے کہ جب میری ملاقات جو ہے وہ کائنات کے مالک رب کائنات سے ہونا ہے۔ انا للہ کا بھی ورد کرتے جاتے تھے اور بار بار یہ کہتے جاتے تھے۔ جہاں بھی بات کی آپ نے سخاوت کی، تو مولا کائنات کی سخاوت کے تو کیا ہی کہنے، اپنے دشمن کو تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ جب مولا کائنات ایک دشمن جو ہے وہ آمنے سامنے آ جاتا ہے، مولا سے تلوار مانگ لیتا ہے۔ اب دیکھیے ایک جنگ کے اصولوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی تلوار کسی کو دے دیں، لیکن یہ وہ سخی ہیں یا وہ عطا کرنے والے ہیں کہ جب مولا کائنات کے سامنے وہ آتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب مولا مجھے قتل کر دیں گے، تو وہ فوراً مولا سے سوال کرتا ہے اور تلوار مانگ لیتا ہے۔ تو مولا نے فوراً اپنی تلوار جو ہے وہ اس کو دے دی، تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تلوار کیسے دے دی؟ تو مولا نے کہا میں تو آپ کا دشمن ہوں، یا میں دشمن اسلام ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تو پہلے میرا قاتل کی حیثیت سے آیا تھا، دشمن اسلام، لیکن اس ٹائم تم سائل ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات کے گھر میں کوئی سوالی بن کے آئے اور مولا اس کو عطا نہ کرے۔ تو یہ اپنے قاتل کو بھی عطا کرتے ہیں، اور شربت کے لیے بھی یہی کہا اور دودھ کے لیے بھی یہی کہا کہ یہ اٹھا کے رکھ دو اور کل یہ تمہارے کام آئے گا۔ یعنی اتنے مہربان ہیں، اتنے سخی ہیں مولا کائنات کہ وہ دودھ کا پیالہ بھی اٹھا کے اپنے قاتل کے لیے، وہ شربت کا پیالہ بھی اٹھا کے اپنے قاتل کے لیے رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو دے دو، کیونکہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی سخاوت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا لطف ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی جود ہے، یہ ان کا سخا ہے۔ یعنی ایسا کائنات میں کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک اور بھی چیز اسی حوالے سے ملتی ہے، ایک روایت کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا گیا ساتھیوں کی جانب سے نماز جو ادا کر رہے تھے، تو مولا کائنات نے ایک اور وصیحت یہ کی تھی کہ اس کو صرف ایک تلوار کا جو ہے وہ وار اس پہ کیا جائے، اگر اس وار میں یہ مر جائے، قتل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ بچ گیا تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ مطلب وہ انصاف ان کا اس حد تک، عدالت، یعنی مولا کائنات کی جو عدالت ہے نا وہ اتنی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تو اب اس کو 2 ضربیں نہیں لگانی ہیں، آپ نے بھی اس کو ایک ہی ضرب سے قتل کرنا ہے، ایک ہی ضرب لگانی ہے۔ مولا کائنات
की शहादत भी अदालत की वजह से है, यानी शिद्दत अदालत की वजह से। जब मौला को बार बार इसरार किया जाता था कि आप आइए बरसर इक़्तिदार, तो मौला ने कहा था कि मैं अदालत बरकरार करूँगा। और वाक़ई मौला कायनात जैसा आदिल दुनिया में कोई नहीं है। और उन्होंने अपनी अदालत के यानी अपने दुश्मन के साथ भी देखिए कैसा इंसाफ किया है और अदालत किया है कि आपने इसको एक ही वार करना है, और एक ही वार किया, और फिर और शरबत का प्याला भी उसको पिला रहे हैं। ये सब क्या है? ये मौला कायनात के घर का ये हुस्न है, ये मौला कायनात के घर की तरबियत है। और मैं एक जुमला यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम मौला अली की तलवार का जिक्र करते हैं, मौला अली की जंगों का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं यहाँ ठहर के एक जुमला कहना चाहती हूँ कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, अली के अखलाक से फैला है, अली के इंसाफ से फैला है। मौला अली अलैहिस्सलाम के जो इंसाफ है, जो उनकी अदालत है, उसकी वजह से कायनात में, क्योंकि कितने वाक़यात का तारीख़ में मौजूद है कि मौला के वाक़यात को जब वो दुश्मन इस्लाम देखते थे वो कहते थे कि ये इस्लाम कह रहा है या आपकी बात है। उन्होंने कहा यही इस्लाम है और यही मेरी बात है, मेरी बात भी इस्लाम की बात है। तो बहुत से यहूदी ऐसे होते थे कि जो इस्लाम कबूल कर लेते थे जी। तो मौला कायनात जो है 19 माह मुबारक रमज़ान की इफ्तारी जब करते हैं और उसके बाद जब वो मस्जिद में जाते हैं, और जब जाते हैं तो देखते हैं कि ऊंधे मुँह मौला का कातिल इब्ने मुलजिम जो है वो लेटा होता है। मौला उसको उठाते हैं और कहते हैं उठो और उठ के जो है वो अपना फरीज़ा अंजाम दो। यानी मौला का यहाँ एक और पैगाम भी है कि अपनी नमाज़ों का भी ख्याल रखो। और मौला ने अपनी वसीयत में भी कहा, मौला मुत्तक़ियान जब हम कहते हैं ये मुत्तक़ियों के इमाम हैं, तो मौला ये नहीं चाहते कि अपने किसी चाहने वाले की नमाज को भी कज़ा होने दें। और कहा और वसीयत भी की कि तकवा का ख्याल रखना और अपनी नमाज़ों का ख्याल रखना। और अपने कातिल से भी कहा कि उठो और नमाज का टाइम हो रहा है। और मौला जब जाते हैं और गुलदस्ता अज़ान पे जाते हैं, अज़ान कहते हैं, उसके बाद पहली रकत में जब सजदे में होते हैं तो ये वार करता है मौला के सर अक़दस पर। और अजीब जुमला और तारीख़ी जुमला मौला कायनात जो कहते हैं कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि आज अली कामयाब हो गया। अजीब बात है कि मौला ने फ़ातिह खैबर होने के बावजूद नहीं कहा कि मैं फ़ातिह खैबर और मैं कामयाब हुआ, लेकिन आज बारगाह इज़्ज़ती में जाने के लिए और खुदा के रूबरू जाने के लिए इतने मौला कायनात जो हैं वो सुरखरू थे कि उन्होंने जब ज़रबत लगती है तो कहते हैं फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि अल्लाह हाँ काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। बिल्कुल, हम अगर सालों साल भी लगे रहें तो ये बातें जो हैं वो किससे वो तारीफ़ें उनकी वो ख़त्म नहीं हो सकती। प्रोग्राम के आखिर में एक पैगाम दें हमारी बहनों बेटियों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, कि वो कैसे जो पंजतन पाक का घराना है वो मौला कायनात हों या फिर उनकी औलाद हो, कैसे उनकी तालीमात पर चल सकते हैं। कोई एक छोटा सा पैगाम। देखिए, तालीमात तो सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद के घराने की हैं, जो पूरी कायनात में आज पूरी दुनिया में जो बदअमनी है, मसाइल हैं, बेसब्रियाँ हैं, कत्ल व गारत है, ये सारी चीज़ें तालीमात से दूरी ही तो है। अगर वाक़ई रसूल खुदा ने जिसका फरमाया था इन्नी तारिकुन फ़िकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती, यानी मैं तुम्हारे दरमियान 2 ग्रांबाद चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जो फ़क्ल छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत है। यानी एक हिदायत करने वाली जो चीज़ है वो हमारे पास ये अल्लाह की किताब है, यानी कुरान करीम है। तो ये महीना भी कुरान करीम के नज़ूल का महीना है, हिदायत की किताब है, और ये महीना भी सब्र का, इस्तकामत का। तो इसी तरह हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अभी मैंने बयान किया था कि मौला कायनात की जो सबसे खूबसूरत काबिल शनीद चीज़ है वो मौला कायनात का सब्र है और का खामोशी है। तो आजकल जो है सब्र व तहम्मुल और तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अगर हमारी नौजवान नस्ल चलेगी तो बेहतरीन दुनिया की लीडर कौम बन सकती है ये मुसलमान। इंशाअल्लाह हम परवरदिगार हम सब लोगों को तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बाजी, आपने वक्त दिया। जैसे नाज़रीन आपने तफसीली तौर पर गुफ्तगू सुनी है, तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे भी मौला कायनात अली और मुर्तज़ा जो हैं उनकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इनकी शहादत जो है वो हमें यही सबक देती है कि हम सब्र से काम लें, सब्र जो है उसका दामन कभी भी ना छोड़ें। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ